السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، ساری مخلوقات کا خالق صرف اکیلا پروردگار ہے۔ اسی پروردگار نے انسان کو احسن انداز میں پیدا کیا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی پیدا کردہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا، ایسے ہی اس کے سر کے اندر عقل کی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عقل کا ملنا یہ انسان کے شرف کا ذریعہ ہے، انسان کی عزت اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ عقل کا نہ ہونا یہ انسان کے اندر اتنا بڑا عیب ہے کہ اس عیب کی کمی کرنے کے لیے دوسرے کون سے پارٹس بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ عقل ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے۔ انسان اس عقل کے ذریعے سے اپنے لیے کیا نفع ہے، اپنے لیے کیا نقصان ہے، ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ پہچانتا ہے اور نفع کی چیز کو لیتا ہے اور نقصان دینے والی چیز کو دور کر دیتا ہے۔ یہی عقل ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ سیدھا راستہ عقل ہی سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے، اور عقل کے استعمال کرنے سے انسان کو بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ عقل سے بیٹھ کر کے سوچا سمجھا اور کچھ کام کیا، بڑی بڑی کامیابیاں اس کو ملتی ہیں، اور عقل کو استعمال کرنے سے بڑے بڑے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے، اور عقل کو استعمال کرنے سے بڑے بڑے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، اور عقل کو استعمال کرنے سے ہی آدمی منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایک ایک سال کی، دو دو سال کی، 50 50 سال کی
منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ آگے ایسا ہونا چاہیے، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایک حساب سے پلان کرتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ کئی آیات ہیں، 2-3 آیات دیکھیں۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم جو اللہ نے نعمت دی ہے تم کو اس سے کام لو۔ اور ایک آیت میں کہا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے واضح طور پر نشانیاں آیتیں کھول کر کے بتا دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، عقل پکڑ سکو۔ اور ایک آیت میں کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اس لیے ہے تاکہ عقل رکھنے والی قوم عقل پکڑے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور ایک آیت میں کہا هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ فجر کی قسم، عشر ذی الحجہ کی قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا عقل مندوں کے لیے یہ قسمیں بہت بڑی معنی رکھتا ہے، بہت بڑے معنی رکھتے ہیں یہ قسم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں، آدمی کا حسب جو ہے یہ اس کا دین اور اس کی مروت اور اس کے اخلاق ہیں، اور اخلاق، دین اور مروت کی اصل بنیاد جو ہے عقل ہے۔ انسان عقل والا ہے تو کردار والا ہوتا ہے، عقل والا ہے تو دین والا ہوتا ہے، عقل والا ہے تو مروت اس کے اندر آتی ہے، شائستگی آتی ہے، تہذیب آتی ہے، اچھا بناؤ سگار، رہن سہن اس کے اندر آتا ہے۔ دیکھیں پاگلوں کو دیکھا آپ نے، لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے، گندے کپڑے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، مروت کہاں ہے ان میں؟ یہ سب چیزوں کی بنیاد جو ہے عقل ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ امام وہب رحمہ اللہ نے کہا جس طرح درختوں میں پھلوں کی بنیاد پر فوقیت ہوتی ہے، یعنی کون سا درخت اچھا، کون سا درخت قیمتی، یہ پھل کو دیکھ کر کے درخت کی اونچائی معلوم کی جاتی ہے، ایسے ہی لوگوں میں عقل کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہٹا کٹا تگڑا تازہ ہو، آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عقل سے کورا ہے، عقل سے خالی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر انسانوں کی فوقیت تسلیم ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کی نظر میں اونچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، تو یہ آپ اپنے عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جتنی بڑی عقل ہوتی ہے اتنا انسان اونچا ہوتا ہے۔ جیسے عام درختوں میں یعنی پھلوں کو دیکھ کر کے درختوں کی فوقیت ہوتی ہے، ایسے عقلوں کو دیکھ کر کے انسانوں کی فوقیت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے تمام احکام شرعیہ کا مکلف اور پابند پاگل کو نہیں بنایا، عاقل کو بنایا۔ جتنے بھی احکامات ہیں یہ احکامات عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے ہے، پاگل کے لیے رفیع الاقلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو اس کے اوپر سے اٹھا لیا ہے، پاگل کو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جو بھی کرے جیسا بھی کرے، لیکن عقل مند کے لیے سارے احکامات شرعیہ پر عمل کرنا ضروری ہے، پابند ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقل سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بھی بیان کی ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل اللہ نے دیا، بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کو استعمال نہیں کرتا ہے، کام میں نہیں لاتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہچانتا نہیں ہے، صحیح پر عمل کرتا نہیں ہے، غلط کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان فرمائی۔ کئی آیات ہیں، ایک آیت میں کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور جیسے بہرے گونگے ہیں وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کو استعمال کر کے کیا خیر ہے کیا شر ہے نہیں پہچانتے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور کے جیسے ہیں، بوڑے ہیں، گونگے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، پروردگار گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ گندگی کیا ہے؟ یہ بدعات ہے، یہ شرک ہے، یہ رسومات ہے، اس طرح کی یہ سب جو اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے ہیں یہ سب گندگیاں ہیں، اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے گندگیاں ہیں۔ پروردگار نے تو احکامات شرعیہ میں کوئی وزن انسان پر نہیں ڈالا، بلکہ پورا دین اسلام آسان ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو جو مخدوش کرتا ہے، جو پریشان کر لیتا ہے، یہ سب بوجھ خود اس نے اپنے اوپر ڈال لیا عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کمرے سے پکارے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضبناک ہو کر کے آیت نازل فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو اے حبیب آپ کی قدر منزلت پہچانے بغیر باہر سے کھڑے ہو کر کے او محمد ادھر آؤ بول کر کے زور سے بول رہے، پاگل ہیں یہ لوگ، عقل والے نہیں ہیں، انہوں نے عقل کو کام میں نہیں لایا۔ آپ کی عظمت کو دیکھتے، آپ کے قدر کو دیکھتے، آپ کو کیسا بات کرنا ہے وہ پہلے سیٹ کرتے، پھر اس کے بعد آپ کو عزت اور احترام سے بلاتے۔ یہ سب کام انہوں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ تو یہ عقل جو کام نہیں لیتے، اللہ رب العالمین نے ان کی برائی بیان فرمائی، ان کی مذمت بیان فرمائی۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کافروں کا قول نقل فرمایا ہے، جو کافر اپنے انجام کو دیکھ کر کے کہیں گے، اپنے اخروی انجام کو دیکھیں گے، آخرت میں ان کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر کے کیا کہیں گے، اللہ نے اس کا بھی قول نقل فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کافر لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جاتے جاتے بولیں گے ہائے کاش ہم دنیا کے اندر بات کو سنے ہوتے یا عقل سے کام لیے ہوتے، او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، تو یہ جہنمیوں میں سے ہم نہ ہوتے، ہم نے عقل کو کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہم نے پہچانا نہیں، عقل کو ہم نے کام میں نہیں لایا۔ کاش اگر ہم عقل کو کام میں لائے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا قول ہمارے لیے ذکر فرما کر ہمیں نصیحت فرمائی کہ عقل سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام نہ لینا یہ ان کی برائی ہے اور یہ جہنمی ہونے کی بھی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ عقل سے کتنا کام لیں؟ کیا ہماری عقل محدود ہے یا ہماری عقل آزاد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہماری بصارت ہے یہ محدود ہے، بہت دور کا ہم کو نظر نہیں آتا، یا آنکھوں کے سامنے اوٹ اگر پڑ جائے، پردہ اگر پڑ جائے تو سامنے چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کو نظر نہیں آتی، اسی طرح ہمارے پیچھے کا ہم کو نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہماری جو سماعت ہے، سننا، یہ سننا بھی محدود ہے، یعنی اتنے کلومیٹر یا اتنے فاصلے کے بعد ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہماری عقل کو بھی محدود بنایا ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل آزاد نہیں ہے۔ بعض چیزیں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جوانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بزرگ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ عقل کا تفاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ نازل ہوئی تو ظاہراً یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فتح دیا، مکہ فتح ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر آئے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ صحابہ کرام ہنس رہے تھے، لیکن بزرگ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے، لوگ ان پر تانا کسے، یہ بڈھے کو کیا ہو گیا کہ اس وقت خوشی کی آیتیں نازل ہوئی تو بیٹھ کر کے رو رہا ہے۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ سورۃ النصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اسی لیے ابوبکر پہلے سمجھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم سمجھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور فقیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائی، جو آج ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، سب سے بڑے فقیہ امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طرح صلح حدیبیہ ہوئی تھی، دب کر کے اللہ کے رسول صلح کر رہے ہیں، کافروں کی بات کو مان رہے ہیں، مشرکوں کی بات کو مان رہے ہیں۔ یہ ماننے کا جو انجام ہے، جو اینڈنگ ہے، جو آگے ہونے والی بات ہے، رسول اللہ کو سمجھ میں آ گئی، حضرت عمر فاروق کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اعتراض کرنے لگے، اللہ کے نبی کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ اس طرح دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ذہنوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے، عقلوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے عقل سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے، لیکن کن امور میں عقل کو استعمال کرنا چاہیے، کہاں بغیر تفصیلات جانے کے صرف سمعنا و اطعنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر عقل کو استعمال کرنا اللہ نے ہمیں اجازت دیا، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سمعنا و اطعنا کہہ کر کے عقل کو محدود رکھنے کا حکم دیا۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر سمعنا و اطعنا کہہ کر کے ہم عقل کو محدود رکھیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے متعلق عقل کو آزاد استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب بھی ہم غور کریں، سوچیں، تو ہم کو ذہن کو آزاد رکھ کر کے بڑے عقل سے کام لینے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کر کے سب سے پہلے سوال یہ کرنے لگواتا ہے ذہن کے اندر کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ فلاں چیز کو اس نے پیدا کیا، انسان جواب پا لیتا ہے، آخرکار وہ سوال کرتے کرتے یہاں تک لے آتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہاں سے آپ عقل کو دخل نہ دے، بلکہ کہا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ جب اس مقام پر آ جائے، شیطان تم کو اٹھا کر اس مقام پر لایا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق معلوم کرتے کرتے، تو تم یہاں پر اعوذ باللہ پڑھو اور اس ٹاپک کو چھوڑ دو۔ اب یہاں عقل کو مت دوڑاؤ کہ اندر جائیں گے کیا ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے متعلق تمہاری عقل محدود ہے، مجھے نہیں سمجھ سکتی، اس لیے تم کیا کرو، میں کہتا ہوں وہاں پر عقل کو روک لگاؤ، یہ محدود ہے ہماری عقل،
میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفکروا فی اللہ وتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کے بارے میں مت سوچو، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اسی طرح ہماری عقل کو کہاں پر محدود کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا کے بندھن میں کہاں پر ہم بند کر لینا چاہیے۔ شریعت کے احکام وحی کے ذریعے سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ڈالے گئے، یہ سارے احکامات میں عقلی تعویلات، باطل قیاسات، آزادانہ سوچ سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ شرعی احکام جو بھی وحی کے ذریعے سے ہم تک آئے، یہ سارے احکامات کو ہم کیا کریں گے، سمعنا و اطعنا کہیں گے، وہاں پر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عقل کو محدود کر دیا گیا، عقل کو وہاں پر سوچے سمجھے بغیر صرف اور صرف سنیں گے، اطاعت کریں گے کہ دائرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود کر دیا۔ جو بھی شرعی احکام ہے وحی کے ذریعے سے ہم پر نازل ہوئے، ان سب پر بلا چوں چرا ہم عمل کریں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو بھی دے خاموشی سے اس کو لے لو، رسول جس سے منع کرے اسے تم رک جاؤ۔ یہ شریعت ہے ہماری کہ شرعی احکام بذریعہ وہی جو ہم تک پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کے اندر اب عقل کو نہیں لڑانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دین ہمارا رائے اور قیاس پر ہوتا، عقل پر ہوتا، تو موزوں کے نیچے والے حصے پر مسح کرنا زیادہ مناسب ہوتا اوپر والے حصے کے بنسبت، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا، تو موزے کے اوپر مسح کیا۔ یہاں پر عقل کو دخل نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم کو جیسا وہی کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی، بس اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا قرآن کریم میں جو آدمی مقیم رہتا ہے، مقیم کی نماز کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے ڈر کی نماز کا بھی ذکر ہے، میدان جنگ میں جو خوف کی نماز پڑھتے ہیں، خوف کی نماز کا بھی ذکر ہے، سفر کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر عبداللہ بن عمر نے لمبی چوڑی عقلی رائے بولے بغیر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، جبکہ ہم جاہل تھے، لا علم تھے، کچھ نہیں معلوم تھا ہم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، ہم اسی طرح عمل کریں گے، جتنا بتایا گیا اتنے پر عمل کریں گے، جو نہیں بتایا گیا، جو نہیں بولا گیا، اس کی کھوج میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ زہر کی نماز فرض 4 رکعت ہی کیوں ہے؟ فجر کی نماز فرض 2 رکعت ہی کیوں ہے؟ عصر کی نماز 4 رکعت ہی کیوں ہے؟ اس کا فلسفہ ہم تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات بتلا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہماری جو صحیح عقل ہے، وہی عقل ہمیں خیر و شر کی تمیز سکھاتی ہے۔ کتنے لوگ بول دیں بچہ ہمارا بچہ اچھا ہونے کے لیے دعا کرو بھائی، کیا دعا کرے؟ مالداروں کا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، لیکن وقتی طور پر اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، سکون دیتا ہے، لیکن یہ بگڑ گیا، اس کو عقل صحیح نہیں ہے، تو بولتے ہیں کہ سب صحیح ہے لیکن صحیح عقل نہیں ہے بچے کے پاس، یہ دنیا میں جی نہیں سکتا، پریشان کرتا ہے، سب کو پریشان کرتا ہے کیونکہ عقل صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر ہوتا ہے، عقل کا صحیح ہونا دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر کے عظیم نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقل سلیم مانگے، صحیح عقل مانگے، صحیح سوچ مانگے اللہ تعالیٰ سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی انسان کامیاب ہوگا۔ صحیح عقل وہی ہے جو انسان کو خیر اور شر میں تمیز سکھاتی ہے، خیر کیا ہے بتاتی ہے، شر کیا ہے بتاتی ہے، یہ صحیح عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کہا هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں کھائی گئی ہے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں۔ تو حجر اصل میں عربی میں معنی ہے روکنے کو کہتے ہیں، تو انسان کی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو ہجر کہا جاتا ہے۔ عقل ہجر ہے، یعنی وہ آپ کو غلط چیز نظر آتی ہے تو فوراً اوپر جو ہے آپ کو بتاتی ہے کہ یہ اس کے اندر ہاتھ مت ڈالو، اس میں تم کو نقصان ہو سکتا ہے، تو انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں، عامر بن عبد القیس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی عقل آپ کو نامناسب چیزوں سے اگر روکتی ہے تو آپ عقل مند ہیں، جو مناسب چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں سے آپ کی عقل آپ کو روکتی ہے تو آپ عقل مند ہیں۔ امام وکیع رحمہ اللہ، امام شافعی کے استاد ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو سمجھے، وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کے معاملات کو سمجھتا ہو، صرف دنیا کے معاملات میں چالاک ہو، یہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا یہ عقل مند ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا عقل مند وہ نہیں ہوتا
جو اچھائی اور برائی سے واقفیت حاصل کرے، یعنی وہ یہ جان لے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو بھلائی کو دیکھے، بھلائی کو پہچانے اور اس کی پیروی کرے، اور برائی کو پہچانے اور اس سے دور رہے، یہ عقل مند ہے۔ ایک کمپیوٹر بھی بہت ڈاٹا رکھ لیتا ہے، کیا برا ہے کیا اچھا ہے، اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم کو بھی وہ معلوم ہے، اس میں ہمیں فرق کیا ہے؟ فرق بس یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کی ہم پیروی کریں، اور جب ہم کو معلوم ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، اس سے اجتناب کریں۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ بدعت و خرافات، یہ نئے نئے رسم و رواج، یہ شریعت کے اندر باطل تعویلیں، اور ایسا لوگوں کا اپنے آپ پر ظلم کر لینا کہ خاص کر 9 محرم 10 محرم کو زنجیر کوبی، اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بلیڈوں کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کر لینا، یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک ہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عقل سلیم اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ انسان کو قرآن اور حدیث صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھ میں آ جائے، اس پر اس کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہوا مطمئن رہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ ورنہ اس طرح باطل تعویلات میں جا کر کے، بدعت اور رسومات میں پڑھ کر کے، دنیاوی محبتوں میں پڑھ کر کے، پرائرٹی دیے بغیر، یعنی دنیا اور آخرت میں موازنہ کر کے، کمپیئر کر کے، دنیا کو اہمیت دے کر کے آخرت کو جھکا کر کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے، یہ ساری چیزوں کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ عقل پر ہوتا ہے۔ آدمی اگر عقل کم ہے اس کی تو معمولی چیز کو اونچا بتا کر کے، اونچا جان کر کے، جو اہم چیز ہے اس کو نیچا جانتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اونچا سمجھتے ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے عقل والوں کے لیے پیغام دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب اگر کوئی انسان دنیا کے معاملات میں معمول رہ کر کے اخروی معاملات میں مضبوط رہتا ہے، اخروی معاملات پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے فکر کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو یہ عقل مند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور ماں باپ کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ میرے بھائیوں، آج صحیح عقل نہ ہونے کی وجہ سے گھر بار میں، رشتہ داری میں، معاشرہ داری میں اختلافات، جھگڑے، نقصانات، فتنے، یہ سب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح عقل مانگے، صحیح عقل کی توفیق مانگے، عقل سلیم مانگے۔ یہ عقل سلیم جو انسان کو جو بہتر چیز ہے وہ بہتر چیز کو بہتر بتائے، اور جو برائی ہے برائی کو برائی بتائے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الہی جو صحیح چیز ہے اس کو ہماری نظر میں، ہماری عقل میں صحیح بتا، عمل کی توفیق دے۔ جو بری چیز ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو بدعت ہے، جو شرک ہے، جو رسم و رواج ہے، جس کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا دے اور اس سے ہم کو بہت دور رکھنا۔ یہ عقل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بہت سارے ہم عافیت مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اسی طرح عقل سلیم بھی مانگے۔ عقل سلیم سے انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس عقل کو کام میں لا کر کے دنیا کے اندر جو بھلائی اور خیر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برائی سے دور رکھے اور بری چیزوں سے، بری باتوں سے، شرک اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر۔